السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ، اور عامر آن لائن شروع ہونے سے قبل پیارا انداز نیکی کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کیا پیکج تیار ہوا ہے۔ شام کو جب نورین یہاں پر تشریف لائیں گی اور آپ اس محفل میں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے شریک ہوں گے اور ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہوں گے تو نورین کی ضرور مدد کریں گے۔ مدد کرنے کے لیے اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر آ رہی ہیں، ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پے پال کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اس کے علاوہ یو بی ایل میں جو محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلتے ہیں عامر آن لائن کی طرف، اور علماء کرام تشریف فرمائیں۔ جناب علامہ مفتی حنیف قریشی صاحب، سربراہ شباب اسلامی پاکستان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تشریف فرمائیں علامہ شبیر حسن میسوی صاحب، چیئرمین زہرا اکیڈمی اور سربراہ شیعہ علماء کونسل پاکستان، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور تشریف فرمائیں جناب مفتی نوید عباسی صاحب۔ تینوں شخصیات، السلام علیکم جی۔ تینوں شخصیات کی اجازت سے آپ اگر اجازت جی جی میں جی جی ایک نصیحت کرتا چلوں، جی ہاں جیسے کہ یہ نیک کام آپ انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ عام طور پر یہ جوانی کی موت کے کیسز کراچی میں گٹکوں کی وجہ سے ہوتا ہے، گٹکوں سے، اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ نشے وغیرہ کا ہے کہ یہ جو بچے نے کہا ٹیوب ڈالی گئی جی ہے، ابھی 3-4 مہینے پہلے میری ڈش اینٹینا ٹھیک کرنے والے کھاتا تھا، بہت گٹکا کھاتا تھا، میں اس کو نصیحت کرتا تھا۔ پھر جب ایک بار نے میں فون کیا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ابا کی حالت بہت خراب ہے، وہ بات نہیں کر سکتے اور بہت تکلیف ہے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد میں نے طبیعت پوچھنے کے لیے کہا کہ اب کیسے کہہ رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ 35 سال کا جوان تھا۔ یہ آج جو جوان گٹکا کھا رہے ہیں، میں ان سے نصیحت کرتا ہوں، شرن بھی حرام ہے، علماء سے پوچھ لیجیے گا، یہ نجاست کھاتے ہیں۔ دوسرا اس کا کینسر جو ہے پھر انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے ایک ہی گٹکا۔ دوسرا یہ جو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ ٹائم پہ پانی نہیں پیتے ہیں، جس کی وجہ سے کڈنی فیلئر ہوتا ہے۔ ایک بڑی تعداد جوانوں کی کڈنی فیلئر، اور ایس آئی یو ٹی والے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن کتنا ہو۔ تو اگر یہ دو چیزوں کو کم از کم تھوڑا سا خیال کر لیں تو ہمارے معاشرے میں یہ مشکلات کم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک سوال تھا کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہمیں اس کتنے پیسے دینے چاہیے، یہ سوال تھا میرا۔ فدیہ کے بارے میں، فدیہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو فدیہ کی رقم کیا ہو؟ دیکھیں اس میں جتنا فطرانہ جس طرح ہے وہی ایک روزے کا جو ہے نا فدیہ ہے، اور اس میں بھی حیثیت کے حساب سے آپ گندم میں دے سکتے ہیں، کشمش میں دے سکتے ہیں، اور آپ جو میں دے سکتے ہیں۔ تو جتنی آپ کی اہلیت ہے، مطلب اگر امیر آدمی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ کشمش کے حساب سے دے دے، کھجور کے حساب سے دے دے، اور اگر غریب ہے اور اس نے فدیہ دینا ہے تو پھر وہ گندم کے حساب سے دے دے۔ اور اس دفعہ جو ہے نا وہ تقریباً 125 روپے جو ہے نا وہ مقرر کیے گئے کم از کم۔ ٹھیک۔ انسٹاگرام پہ کچھ سوالات میرے پاس آئے تو میں علماء کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، کیجیے، لیکن ٹویٹر پر اور انسٹاگرام پہ سوالات ہیں۔ حق مہر کتنا ہونا چاہیے، اور عورت کا یعنی حق مہر ظاہر ہے، کیا یہ لڑکی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ حق مہر کتنا رکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق مہر ہے ہی لڑکی کا نا، اور ایک طرح سے لڑکی کی سیکیورٹی ہے کہ اگر اچانک اسے طلاق دے دی جاتی ہے، ویسے تو شادی کے وقت ہی ادا ہو جانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کی کانسیپٹ یہ ہے کہ طلاق کے وقت دی جائے، تو اتنا ہو کہ کم از کم کچھ عرصہ تو اپنی عزت سے زندگی گزار سکے۔ اور شریعت نے یہ بیان کیا ہے کہ خاتون کے سٹینڈرڈ کے مطابق حق مہر ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ایک معاشرے میں رسم طے کر لی کہ 14,000 روپے تو 14,000 روپے ہی، یا حق مہر فاطمیہ 500 کیا کہتے ہیں وہ چاندی کے اس کو رکھا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک ایسی رقم طے کی جائے کہ جو نہ لڑکے پر بوجھ ہو نہ لڑکی کے لیے بالکل کسی فائدے کی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں مفتی صاحب، روزے میں بال ڈائی کر سکتے ہیں، کلر ولر؟ روزے میں بال ڈائی کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو بنیادی طور پر نام ہے صبح سے شام تک کوئی بھی چیز کسی بھی ذریعے سے اپنے پیٹ میں داخل نہ ہو، اس سے بچا جائے، تو بال ڈائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ عامر بھائی، میرا نام زینت یاسمین ہے۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میں 60 پیشنٹ ہوں،
2 महीने पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ, तो अब मैं रोजे रख रही हूँ। रोजा खोलने के बाद मुझे अचानक से तबीयत खराब हो गई। आराम आराम से मुझे बताइएगा, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। आप हार्ट पेशेंट हैं, यहाँ तक मैंने सुन लिया है। जी आमिर भाई, मैं ये कह रही हूँ, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं रोजा खोलती हूँ, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरी सांस फूलने लगती है। रोजा रखती है तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है? रोजा खोलने के बाद मैं पानी पीती हूँ तो मैं सांस फूलने लग जाता है। अच्छा, रोजा खोलते ही फौरन जब आप पानी पीते हैं सांस फूलने लगती है? जी आमिर भाई, अगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ शाम से, तो अगर मैं रोजा ना रखती, मगर फिदिया दूँ तो मेरा कोई गुनाह तो नहीं होगा? ठीक है, वो कह रही है, मैं समझ गया आपका सवाल, समझ गया जी। वो कह रही है मैं रोजा रखने के बाद सांस फूल जाती है पानी पीते वक्त, हार्ट पेशेंट है, तो अगर मैं ना रख सकूं और फिदिया दे दूं तो कोई हर्ज तो नहीं? इसमें एक जनरल जो कानून या उसूल बयान किया गया है, वइन कुंतुम मर्दा वाला सफरन फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर आप मरीज हैं और आपका वो मर्ज ठीक होने का चांस है तो फिर आप उसको मौखर कर दें कि जब मैं ठीक हूँगा या मैं ठीक होंगी तो मैं उस वक्त रोज़ों की कज़ा कर लूँगी या दोहरा लूँगी। और अगर आपकी बीमारी ऐसी है, जिस तरह कोई बुजुर्ग है और नज़र आ रहा है कि ऐसी बीमारी है जो ठीक होने वाली नहीं है, तो फिर उसके लिए फिदिया मुकर्रर है, आप फिदिया दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो बताया कि इफ्तारी के बाद इनकी तबीयत, उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है या उनको तबीयत ख़राब होती है, याद रखें कि यहाँ जो शरई नुक्ते नज़र से वो एक ज़ाती तखमीना या ज़ाती ख्याल से ना हम रोज़ा तर्क कर सकते हैं और ना ही छूट दी जा सकती है। इसमें जो तबीब हाज़िक है, जो शरई उसूलों को भी समझता हो और तिब का भी जो है ना वो माहिर हो, तो वो अगर समझता है कि इस मरीज़ के रोज़ा रखने से इसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है या इसका मर्ज़ बढ़ सकता है ऐसा कि जो उसकी ज़िंदगी या उसके किसी उज़्व के ज़ाया होने का बायस बन सकता है, तो ऐसे आलम में फिर आप रोज़े को छोड़ भी सकते हैं और फिर उसका फिदिया भी दे सकते हैं। और अगर आपको एक चीज़ से, मतलब पानी पीने से तबीयत ख़राब होती है, तो आप किसी और चीज़ से, तबीब से या मुआलिज से मशवरा करके उससे इफ्तारी कर लें, अगर आपको दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब्दुल रहीम साहब ने इंस्टाग्राम पे पूछा है कि कोरोना से मुतासिर जो अफराद हैं या सही होने वाले भी, अगर वो सही होकर थोड़ी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं तो उनके बारे में बता दें, और जो इस वक्त मुतासिर हैं क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छा उसूल बता दिया कि अगर आपकी तबीयत आप महसूस करते हैं कि ख़राब है या ख़राब होगी या ख़राब होने वाली है, तो इन तीनों सूरतों में आप रोज़ा ना रखें। लेकिन तशख़ीस डॉक्टर की और आपकी अपनी अपनी जगह पर एक मिला कर रखती। बेहतर ये है कि इंसान खुद अंदाज़ा लगा ले, मैं अगर रोज़ा रखूँगा तो मेरी बीमारी कोरोना की या कोई और बढ़ तो नहीं जाएगी, वरना ऐन मुमकिन है किसी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन उसकी बीमारी कोई ज़ाहिर ना हो रही है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि अभी आप रोज़ा मत रखें वरना इसके असरात आना शुरू हो जाएगी, तो कतन रोज़ा नहीं रखना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी सर, मैंने पूछना था कि हम सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो मेरे वालिदैन रोज़ा नहीं रख सकते, तो मेरी एक बहन है, वो मतलब उनके घर इतनी इनकम नहीं है, तो हम क्या फिदिया उनको दे सकते हैं? सैयद पे फिदिया लग सकता है या नहीं? मुफ्ती साहब देखिए, एक तो पहला जो सवाल हुआ था उसमें एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि आजकल एक आम बात है, बहुत सारे रहनुमाओं की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जनाब कोरोना है तो आप रोज़ा न रखें। जनरल बस जिसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम है वो रोज़ा न रखे, निज़ाम आज़म दुरुस्त नहीं है वो रोज़ा न रखे, ये आम तौर पर बताया जा रहा है और नौजवान इस मुताल्लिक़ हमसे सवाल करते हैं। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये उसूल आप कहाँ से तय कर लेते हैं कि जनाब अब रोज़ा न रखें? वही उसूल हैं जो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बताएं कि आप मरीज़ हैं और मरीज़ की जो तारीफ़ है उस पर वो पूरा उतरता है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। इसी तरह मुसाफिर हो शरी तो वो रोज़ा छोड़ सकता है, इसके सिवा रोज़ा छोड़ने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती। तो ये आम तौर पर माशरे में जो है वो बात होती है। फिदिये का मसला वही है, फितराना, तो ये सादात इससे इज्तिनाब करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। सैयद को दे सकते हैं? सैयद नहीं, ना तो सैयद को दे सकता है और ना गैर सैयद को दे सकता है। चूँकि ज़कात के हवाले से हमारी पहले भी गुफ्तगू हुई थी कि ये माल का मैल है और इसकी और भी कई वजूहात हैं, लेकिन हमें किसी वजह को जानना शरई तौर पर हमारी पाबंदी नहीं है या हमारी वो मजबूरी नहीं है। हमें जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से अहकाम मिल चुके हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके ऊपर अमल करें। जब अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया
تو لہٰذا سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا، چاہے وہ سید کی سید کو ہو یا وہ غیر سید کی سید کو. اسی طرح نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ جو ہے نا صدقات واجبیہ جس میں منت کا ہے اور فطرانہ ہے اور جس طرح انہوں نے بتایا کفارہ ہے، یہ ان چیزوں سے بھی وہ اجتناب کرے گا. اچھا، شام کو 2 سوالات آئے تھے، وہ پھر ہم ظاہر کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی شان بیان فرما رہے تھے آپ سب لوگ. وہ سوالات مجھے یاد آ گئے. ایک تو یہی سوال کیا تھا شام کو کہ کوئی اگر زکوٰۃ کا مستحق نہ بھی اور پھر بھی کہنے لگے کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے، مجھے زکوٰۃ نہیں مل رہی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جبکہ وہ مستحق نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں دینے والا اگر اس کو سمجھتا ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور لینے والا غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن بہرحال لینے والا وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کئی طرح کے گناہوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ وہ ضامن ہے کہ جو وہ زکوٰۃ جس کی وہ اس کا اہل نہیں تھا، حقدار نہیں تھا، اور اس نے پھر زکوٰۃ کا پیسہ لے لیے تو اب وہ ضامن ہے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا. لیکن بہتر جو ہماری تربیت کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ تحقیق کر لیں. ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب سلسلہ شروع ہے کہ کوئی بھی آتا ہے، کوئی چینل پہ آ جاتا ہے، ویسے ہی بات ہو جاتی ہے، اچھا جی ٹھیک ہے جی دے دو. آنکھیں بند کر کے زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. جس طرح آپ نماز احتیاط سے ادا کرتے ہیں، حج کے لیے آپ کتنی کاوش کرتے ہیں، فرض ہے، تو آپ ایک عبادت کر رہے ہیں اور ایک فرض ادا کر رہے ہیں. اس کے لیے کم از کم یا تو ان لوگوں پہ اعتماد کریں کہ جن پہ آپ کو پورا یقین ہے. مثلا بعض ایسے علماء ہیں کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ ان شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، یا آپ کو کوئی اور حضرات ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ خود تحقیق کریں. یہ نہیں ہے کہ مانگنے والا آ رہا ہے جی آپ اس کو بھی دے رہے ہیں جو پروفیشنل قسم کے مانگتے ہیں یا اور. تو اس حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک. اچھا، مجھے مصری صاحب بتائیے، شام کو ہی سوال میں تھا کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن کے ٹیگس پر بھی اور جیبوں وغیرہ پر بھی کچھ چھوٹا سا مگرمچھ بنا ہوگا، کوئی اور جانور ہوگا، تو کیا اس میں نماز ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے میں ذرا جی کیوں نہیں فدیہ اور جی بالکل سادات کے سادات کے علاج سے ہمارے یہاں جو ہے سید کو ساری چیزیں دے سکتا ہے اور لے سکتا ہے. اور فدیے کی رقم ہمارے ہاں ایک مستحق کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو تقریباً 1.25 کلو آٹا دے گا اس کے بعد میں. پیسے نہیں دے سکتا، پیسے نہیں دے سکتا، مگر یہ کہ اطمینان ہو کہ یہ اسی کھانے میں استعمال کرے گا. ہم آج کل کیلکولیٹ کرتے ہیں 100-125 روپے کے درمیان یہ ہو جاتی ہے. جہاں تک یہ حیوانوں والے کا وہ کپڑے جن پہ حیوانوں کی تصویریں ہیں، تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی ثواب کم ہے. اس لیے اگر اجتناب ہو سکے تو بہت بہتر ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اور عملہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایک زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے. میرے والد صاحب کی زمین تھی، وہ تو فوت ہو گئے اور میرے نام کی تھی. اس کا میں نے سودا کیا کسی دوست کے ساتھ اور کچی ایگریمنٹ سائن کی، اور پیسوں کا یہ سلسلہ ہوا کہ 10 مہینے میں وہ پیسے دیں گے. انہوں نے پارٹ پیمنٹ کر دی، سب کچھ کی. اس کے بعد 10 مہینے گزر گئے، ابھی 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک انہوں نے پیسے پورے نہیں دیے ہیں، اور وہ زمین میرے نام پہ ہی ہے اور ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوئی. اب کچھ پیسے انہوں نے جو پیمنٹ میرے پاس رکھی ہوئی ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اس میں ایک بڑا واضح سا اصول ہے کہ اگر آپ کا قرض ہے کسی کے ذمہ تو وہ جو زکوٰۃ جن پیسوں پر جس رقم پر آپ نے دینی ہے تو وہ قرض والی رقم بھی اس کے اندر شامل کی جائے گی. اور قرض کی بھی آگے 2 صورتیں کہ کیا قرض ملنے کی صورت ہے، کوئی امید ہے یا نہیں ہے. اگر تو امید ہے تو اس پر تو زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو، اور اگر امید ہی نہیں ہے، ایک بندہ ہی بھاگ گئے اور آپ نے اس کو نسیہ منسیہ کر دیا یار ختم، اس پر پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی. انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ ان کا پلاٹ ہے اور ابھی تک انہوں نے ٹرانسفر بھی نہیں کیا ہے اور سودا ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے ٹرانسفر نہیں کیا تو آپ ابھی تک اس پلاٹ کے مالک ہیں، اور جو آپ کے پاس رقم آپ کے قبضے میں آ چکی ہے اس پر اگر سال گزر چکا ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا واجب ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں علی بات کر رہا ہوں راول. میرا شبیر مصری صاحب سے سوال ہے جی خمس کے حوالے سے. کیونکہ میں نے پچھلے سال کربلا معلہ سے کفن منگوایا تھا اپنے لیے، کیا اس پہ خمس ہوگا؟ ٹھیک ہے، کفن پہ خمس ہوتا ہے اگر اپنے لیے مختص کیا ہو. اور میرا دوسرا سوال ہے وصیت نامہ اگر کوئی لکھ رہا ہے تو اس کے لکھنے کی کیا شرائط ہے، کس طرح لکھا ہے
اور اس کو مطلب اس کی کیا شرائط مد نظر رکھ سکتی ہے شریعت کے ساتھ؟ خمس ہر اس چیز پر ہے کہ سال بھر آپ نے اپنے اخراجات کر لیے، اس کے بعد کوئی چیز بچی ہوئی ہے، چاہے وہ کپڑے کے فارم میں ہو چاہے وہ کسی اور فارم میں ہو، اس پر خمس جو ہے وہ لازمی آتا ہے. تو اگر کفن استعمال نہیں ہوا ابھی زندہ ہیں بات کر رہے ہیں، اللہ انشاءاللہ سلامتی عطا کرے اور مزید زیارتوں کی توفیق عطا فرمائے، تو ابھی خمس فوراً ہی 1 سال ختم ہونے پر ایک بار دینا وہ دے دیا جائے گا. جہاں تک وصیت کا تعلق ہے تو وصیت نامے میں اگر کسی کا مال آپ کے پاس ہے، امانت، قرض، دین، آپ اسے مکتوب کر لیں. مکتوب کر لیں. اگر آپ کی امانت، قرض یا دین کسی سے طلب ہے، اس کو بھی مکتوب کر لیں. لاکرز، بینک اکاؤنٹس مکتوب کر لیں. اور ساتھ ساتھ انسان کا اپنے وصیت یا اپنے مال میں 1/3 پہ ہی اختیار ہے کہ جو وہ لکھے گا میرا سارا مال مثلا فلاں مدرسے کو دے دو، اگر وارث قبول نہیں کرتے تو صرف 1/3 جائے گا. تو اس میں اپنی قضا نماز، روزہ، دوسرے واجبات کو بیان کر لے تاکہ وہ صحیح طرح سے انجام پا جائے. ساتھ ساتھ اپنے نزدیک کے رشتہ دار، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں اور چچا ہیں، ان کے لیے بھی کچھ نیکی کا 1/3 میں اگر لکھ دے گا تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک، صحیح. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا تھا کہ نابالغ بچے کے پیچھے تراویحاں پڑھی جا سکتی ہیں کہ نہیں، اور دوسرے یہ کہ کوئی ایک آدمی نشہ کرتا ہو مثلاً چرس تو وہ امامت میں نماز پڑھا سکتا ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا، نابالغ بچے کے پیچھے اور اگر کسی کے بارے میں پتہ ہو نشہ وغیرہ کرتا ہے تو امامت کرا سکتا ہے، یعنی تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو نابالغ کی ابتدا درست نہیں ہے، یعنی نابالغ بچہ نماز پڑھانے کی اہلیت نہیں رکھتا. گو کہ بعض فقہاء نے بتایا کہ اگر وہ اتنا ہو کہ وہ باشعور ہو تو نفل کی جماعت کی بات ہے، لیکن اطلاق مطلقاً کراہیت کا فتویٰ ہے، لہذا نابالغ بچے کے پیچھے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں. دوسرا جو انہوں نے کیا سوال تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ ہو نشہ وغیرہ یہ نشہ وغیرہ کرتے ہیں. دیکھیں، نشہ کل مسکر حرام، ہر جو نشہ والی چیز ہے جو انسان کو اس کے حواس کو مختل کر دیتی ہے، اس کی ذہنی کیفیت کو خراب کرتی ہے، یا اس کی صحت کو خراب کر سکتی ہے، تو ایسی نشے والی کوئی بھی چیز ہے اس کا استعمال کرنا حرام ہے. تو جو شخص حرام کا مرتکب ہو، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے ویسے بھی اس کی ابتدا میں امامت جو ہے نا وہ مکروہ تحریمی ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بچوں والا جو سوال کیا ہے غالباً وہ حافظ بچے ہوتے ہیں اور نابالغ ہوتے ہیں، تو وہ تراویح وغیرہ کی جماعت یہ سوال اگر آپس میں بچوں کو وہ قرآن مجید کی وہ پریکٹس جس طرح کرتے ہیں، وہ منزل دہراتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کہ کیا قرآن سامنے کھول کر تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ ہمارے جو فقہ حنفی کے اندر یہ بڑا واضح سا حکم ہے کہ آپ خارج صلاۃ سے لقمہ نہیں لے سکتے ہیں. اچھا، تو اب یہ جو نماز کے باہر یہ ایک قسم کا لقمہ لینا ہے کہ جب آپ آپ کو زبانی نہیں آتا ہے، آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ باہر سے لقمہ لے رہے ہیں، خارج سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو جس وقت آپ اٹھائیں گے، کھولیں گے، کریں گے، تو اس میں ایک عمل کثیر آتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ مفسد صلاۃ ہیں. اس لیے فقہ حنفی کا جو مختار مذہب اس کے مطابق آپ دیکھ کر، چاہے وہ مصحف شریف ہو یا کہیں اور لکھا ہو، آپ اسی کو، یعنی آپ کو زبانی یاد نہیں ہے، آپ اسی کو دیکھ کر آپ پڑھ رہے ہیں نماز میں، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بیٹے میں نے یہ 2 سوال ہے میرے. ایک یہ کہ نماز پڑھتے وقت آنکھیں بند کر کے نماز ہو جاتی ہے. اچھا جی. اور دوسرا یہ کہ میرے پاس پیسے ہیں کچھ، میں بیوہ عورت ہوں، میری 2 بچی ہیں، تو 2 میری بچی ہیں، تو میں زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے ہیں میرے پاس، میں کیا ان پر بھی میری زکوٰۃ بنتی ہے؟ ٹھیک ہے جی. بیسوی صاحب، میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اہل سنت کے ہاں نماز کے دوران سامنے سے گزرنا بہت بڑا جرم ہے. ایک چیز یاد آ گئی ہے کہ اہل سنت کے ہاں اگر نماز کوئی پڑھ رہا ہو، یعنی آپ لوگ تو جانتے ہیں، صرف ہمارے یہاں لوگوں کو یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اس وجہ سے بعض مرتبہ ایئرپورٹس پہ، ریلوے اسٹیشنز پہ ہمارے لوگ یہ کوتاہی کر جاتے ہیں. تو میں ان سے نصیحت کروں گا کہ
جہاں پر بھی نماز ہو رہی ہو اہل سنت حضرات ویسے بھی کسی کے سامنے سے گزرنا اچھا نہیں لیکن اہل سنت حضرات کے سامنے سے نہ گزرے. ان کے ہاں یہ میں نے سنا تھا جو میرے کہ گناہ سمجھا جاتا ہے. نہیں حدیث صحیح ہے ہمارے ہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا شخص اس کے گناہ کی شدت کو سمجھے تو 40 کا لفظ حضور نے بولا, جس میں بعض محدثین کی یہ رائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 40 دن کھڑا رہنا قبول کر لے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے. یعنی یہ ہمارے ہاں یہ جان بوجھ کر نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. لیکن نماز پڑھنے والے کی ڈاکٹر صاحب اس میں ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہمارے اہل سنت حضرات نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے آگے سترہ جو ہے وہ قائم کر لیں. وہ اگر کر لیا جائے تو اس میں پھر گزرنے والے کو آسانی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز کہیں ہو رہی ہے انہوں نے کوئی نشانی نہیں رکھی ہوئی تو وہ 3 صفوں چھوڑ کر اس سے آگے سے گزر سکتا ہے, اس میں حرج کی بات نہیں. جی 3 صفوں کے پاس. ایک چیز ہمارے یہاں معیوب نہیں سمجھی جاتی ہے لیکن اہل سنت کے ہاں میں نے بہت دنوں سے سوچا تھا 1-2 نکات اپنے لوگوں کو, کیونکہ یہ بعض مرتبہ کنفیوژن کا باعث بنتا ہے کہ جب نماز فجر پڑھ لی تو سورج نکلنے تک آپ کے یہاں نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جاتی. مکہ مدینہ شریف میں تو ہم نے اس کو بہت زیادہ دیکھا ہے. تو ہم بھی اپنے دوستوں اور جاننے والوں اور اس مذہب کے فالوور سے ریکویسٹ کریں گے کہ نماز فجر کے بعد آپ ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں تاکہ کہیں کوئی غلط فہمی کا شائبہ نہ ہو کہ سورج نکلتے وقت کس کی عبادت ہو رہی کس کی عبادت نہیں ہو رہا, اگرچہ کہ اجازت اپنی جگہ پر. اب باقی جواب اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو حضرت نے فرمایا نماز فجر کے بعد کوئی نماز تو قضا نماز فجر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے, لیکن یہ ہمارے فقہاء نے منع کیا ہے کیونکہ نماز کو قضا کرنا گناہ ہے. تو جب آپ اس کو اسی مقام پر جہاں جماعت ہوئی ہے جیسے حرمین کا ذکر ہوا ہے تو جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے تو لوگ دیکھیں گے تو آپ قضا پڑھ رہے ہیں, چونکہ نوافل تو نہیں پڑھے جا سکتے, فجر کی سنتیں اگر رہ گئی وہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی, تو یہ چونکہ گناہ کا اظہار ہے تو گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. اس لیے اگر آپ نے قضا پڑھنی ہے تو یہ اکیلے ہو کے پڑھ لیں یا گھر میں جا کر. اچھا بھائی یہ بتا دیئے کہ وہ آنکھیں بند کر سکتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے؟ دیکھیں آنکھیں ویسے بند کرنی کراہیت ہے, ویسے عادتاً جو ویسے لوگ کر لیتے ہیں, لیکن اگر نمازی کا اس میں خشوع اور خضوع اس کے اندر اس کا آ رہا ہے نہ آنکھیں بند کرنے سے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آپ بھی یہی فرمائیں؟ ہاں ٹھیک. بہت بہت شکریہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کا, علامہ شبیر حسن میثمی صاحب آپ کا, مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا. اور یہیں پر عامر آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد. آج چوتھا رمضان المبارک ہے اور یہ دن ہم نے کس طرح سے ابھی سحری کی ہوگی وہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن ایک رمضان چوتھا یہ سحری ایسی بھی گزری ہے کہ حضرت علی، حسن اور حسین انہوں نے یہ سحری کیسے کی ہوگی کہ گزشتہ رات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں اور پھر اگلا دن یہ ساعتیں حضرت علی جیسے جلیل القدر انسان پہ کیسے گزری ہوگی، حسن اور حسین جیسے شہزادے جو یتیم ہو گئے کیسے ان پہ یہ شب گزری ہوگی، یہ دن کا روزہ کیسے ان پہ گزر رہا ہوگا اور گزرا کیسے ہوگا، یہ سحری کیسے کی ہوگی ان بچوں نے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے. میرے عزیزو، میرا آپ کا معیار وہ ہے، آج کل کے بے وفا دنیا معیار نہیں ہے، آج کل کے بے وفا لوگ دنیا نہیں ہے، معیار وہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، وہ آج کی خواتین کے لیے معیار ہے. اگر فاطمہ الزہرا جیسی جو خصلتیں میری بہنیں اور مائیں اپنائیں تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں تو جب بچے پیدا ہوں گے تو ان کی صفتیں بھی حسنین کریمین جیسی ہوگی، پھر ایسے وہ ہوں گے
اور پھر آج تو ماؤں کی گونج بانج ہو چکی ہے، باوجود کہ ڈھیر سارے بچے ہوں، ماں تو اجڑی ہوئی ہے، چونکہ ماؤں نے تو اپنا قبلہ کہیں اور بنا لیا۔ قبلہ یہ تھا، یہ عزت تھی، یہ پردہ بوجھ نہیں تھا، یہ حفاظت تھی، یہ قربت کا ذریعہ تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اسی میں عزت تھی۔ تو میرے عزیزو، میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کی زندگی آپ پڑھیں، ہمیں تو یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم یہ پڑھ کے کیوں بھول جاتے ہیں۔ یہ عمل کے لیے تھا، یہ آپ کے سٹار تھے، یہ خواتین یہ اہل ایمان والوں کی تو مرنے کے بعد یہ سردار ہوگی۔ آپ اس سیدہ کو دنیا میں اپنا سیدہ مانیں، دنیا میں اپنا گھر تو دیکھیں، آپ کا شوہر بھی آپ سے راضی ہوگا، آپ کے بچوں کی تربیت بھی ٹھیک طرح سے ہو پائے گی، گھر کے معاملات بھی ٹھیک طرح سے ہو پائیں گے۔ لیکن فاطمہ الزہرا کیا فرماتی ہیں؟ جب حضرت انس کو پیغام بھجوایا، کہا تمہارے دل نے کیسے اجازت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب قبر میں رکھا گیا دل نے کیسے اجازت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مٹی ڈالنا؟ تو میں یہ اجازت دل نے کیسے دی؟ حضرت فاطمہ حضرت انس کو کہتی ہیں تمہارے دل نے مٹی ڈالنے کی اجازت کیسے دے دی؟ اور پھر فرماتی تھی ہم جبریل امین کو آپ کے وفات کی خبر جبریل امین کو ہم دیں گے۔ اور پھر فرماتے تھے واہ محمدہ، اے میرے ابا جان۔ جب آپ دنیا سے جانے لگے، رخصت تشریف دنیا سے، تو کیا فرمایا؟ ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا فاطمہ رو نہیں، آج کے بعد تیرے ابا پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ آپ کو پریشان دیکھا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، کا بیٹا رو نہیں، ایک دن آئے گا کہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا۔ اور فرمایا جہاں تک سورج کی روشنی آ جاتی ہے تیرے باپ کا لایا ہوا دین وہاں تک جائے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب میرے حبیب مجھ سے رخصت ہو گئے تو مجھ پہ دن ایسے گزرے، اگر وہ دن راتوں پہ گزر جاتے تو راتیں دنوں میں تبدیل ہو جاتی، اور دنوں میں وہ دن وہ حال دنوں پہ آتے تو دن رات ہو جاتے۔ مجھ پہ اس قسم کے حالات آئے، کیسا مجاہدہ کیا۔ اور پھر یہ رات جو گزری کس حد تک، آپ یقین کریں جب حضرت فاطمہ آخری وقت ہوا اور دنیا سے پردہ فرما گئی تو حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل، وہ تھوڑے عرصے میں میرا خلیل مجھ سے بچھڑ گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے انہی ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، میں نے انہی ہاتھوں سے فاطمہ الزہرا کو قبر میں اتارا۔ مجھ پہ دنیا کا دھوکہ کھل گیا کہ کوئی سدا سلامت نہیں رہ سکتا، کسی کی جوڑی سدا سلامت نہیں رہ سکتی۔ علی فاطمہ دنیا میں بچھڑ گئے، علی فاطمہ کی جدائی ہو گئی، اور کس کا گھر سدا سلامت رہ سکتا ہے؟ اور کون خانوادہ ہوگا جو آباد رہ سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی سے جا کے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے نبی کی دنیا سے پردہ فرمانے کے 6 مہینے بعد آپ جا کے اپنے ابا جان سے مل گئی۔ میرے عزیز ہو، یہ رات بھولنے کے قابل نہیں ہے، یہ آج کا دن بھولنے کے قابل نہیں ہے، یہ آج کی ساتھ بھولنے کے قابل نہیں ہے۔ اس وقت کا تقاضا یہی ہے کہ لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو، ہم نے پیچھے کی طرف لوٹ کے جانا ہوگا، لوٹ پیچھے کی طرف پیچھے جانا ہوگا۔ کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائے گی، عزت ہمارا مقدر بن جائے گی۔
ان غموں سے اللہ نکال دے گا. یہ حالات اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ایمان والا تو بڑی طاقت رکھتا ہے. ایک ایمان والا، ایک ایمان والا مشرق مغرب پر غالب ہے. پوری امت ایک فرد کی ذمہ دار ہے، اور پوری امت ایک فرد کی ذمہ دار ہے. ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. میری آپ کی ڈور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں. ہم اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنے معاملات میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی معیشت میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی معاشرت میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی غم میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی خوشی میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنے طور و اطوار میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنے نقشوں میں آزاد نہیں ہیں. اللہ کی قسم، جن نقشوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے ہم عزت پانا چاہتے ہیں، وہاں ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے. جہاں اہل بیت کو چھوڑ کر کے کامیابی کے خواب دیکھے جاتے ہیں، وہ خواب بھی ہو سکتے ہیں، وہ حقیقت نہیں ہو سکتا. جہاں عدل، جہاں عزت، جو دو گے میرے بھائیوں وہی لوٹ کے آئے گا. عزت دو، عزت لوٹ کے آئے گی. سکون دو، سکون لوٹ کے آئے گا. امن دو، امن لوٹ کے آئے گا. پتھر پھینکو، پتھر ہی واپس آئے گا. خوشیاں دو، خوشیاں واپس آئے گی. انصاف دو، انصاف واپس آئے گا. خوشیاں دو، خوشیاں واپس آئے گی. میرے عزیزو، یہ وہ دور نہیں رہا. وقت سمٹ چکا ہے، وقت سمٹ چکا ہے. اب یہ رمضان یہ گزر جائے گا، لیکن ان کو اس رمضان کو ایسا گزاریں، یہ رمضان میری آپ کی زندگی کا تاریخی رمضان ہو جائے. نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، نہیں پتا کہ کل ہم کس طرف جانے والے ہیں، نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا، کدھر جائیں گے، حالات کا تخیل کس طرف ہمیں لے کے چلا جائے. پر نہیں، ایک وعدہ آپ مجھ سے کریں، میں آپ سے کرتا ہوں. اللہ اس کے رسول رجوع اللہ ہو اور سنت رسول پر آ کے اللہ کی قسم تمام مشکلوں سے اللہ ہمیں نکال دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اس ایکسپریس کے عظیم الشان ٹرانسمیشن، جو ہمارے معروف، دل کے معروف ہیں، دل سے ایک عقیدت مند ہیں، دل قوم پاکستان کے فخر ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، اللہ انہیں جزائے خیر دے. اللہ اس تمام مینجمنٹ کو جزائے خیر دے. اللہ سننے والوں کو جزائے خیر دے. اور اللہ یہ رمضان، یہ ٹرانسمیشن اور یہ ساعتیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.